مرتضی بھٹو جو اپنی بہن بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں مارے گئے تھے۔ جب دنیا میں سیاسی خاندانوں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے کینیڈی خاندان کا نام لیا جاتا ہے، اس کے بعد انڈیا کے نہرو گاندھی خاندان اور پھر پاکستان کے بھٹو خاندان کا نام آتا ہے۔ ان تینوں خاندانوں میں ایک قدر مشترک بات یہ ہے کہ ان کے بیشتر افراد طبی موت نہیں مرے۔ جان ایف کینیڈی، رابرٹ کینیڈی، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، ذوالفقار بھٹو، بینظیر بھٹو اور ان کے بھائی شاہ نواز بھٹو اور مرتضی بھٹو کی موت فطری نہیں تھی۔ مرتضی بھٹو کی کہانی کی ابتدا 4 اپریل سن 1979 کو ہوتی ہے، جب پاکستان کے فوجی آمر جنرل ضیاء الحق نے پوری دنیا کی اپیل مسترد کرتے ہوئے پہلے منتخب رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو نے پاکستان میں ہی رہ کر جنرل ضیاء الحق کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ان کے دونوں بیٹے شاہ نواز اور مرتضی بھٹو پاکستان سے باہر چلے گئے اور اپنے والد کو بچانے کی مہم چلائی، جو کہ بے سود نہ ثابت ہوئی۔ ایک طویل عرصہ ملک سے باہر رہنے کے بعد آخرکار مرتضی بھٹو وطن واپس لوٹ آئے۔ 20 ستمبر 1996 کو مرتضی نے ایک پریس کانفرنس کی اور پولیس پر زیادتیوں کا الزام لگایا۔ مرتضی نے کہا پولیس حکام ریاستی یونیفارم پہننے کے قابل نہیں ہیں، وہ مجرم ہیں، انہوں نے کراچی میں قتل عام کیا ہوا ہے، ان کا وقت ختم ہونے والا ہے، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے گرفتار کریں اگر وہ اس کے سیاسی نتائج برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ مرتضی بھٹو اسی دن شام کو 8 بجے ریلی اور پریس کانفرنس کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ مرتضی بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، میری والدہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں اپنے چھوٹے بھائی زلفی کے ساتھ والدہ ان کے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، اسی وقت میری ایک دوست کا فون آیا، ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ مجھے ایک گولی چلنے کی آواز سنائی دی، اس کے بعد تو گولیوں کی بچھاڑ ہونا شروع ہو گئی، میں نے زلفی کو گود میں اٹھایا اور ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی، ماں بھی دوڑتی ہوئی وہیں پہنچی، ہم آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے، ہم نے اپنے چوکیدار کو باہر بھیجا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، انہوں نے بتایا کہ باہر پولیس پھیلی ہوئی ہے اور پولیس نے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا فاطمہ اور مرتضی بھٹو کی بیوی جن کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ بعد میں فاطمہ بھٹو نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، جب میرے والد زیادہ دیر تک گھر نہیں آئے تو میں نے اپنی پھوپھی بینظیر بھٹو کو فون کرنے کا فیصلہ کیا، کافی دیر تک فون ملانے کے بعد ان کے شوہر آصف زرداری فون پر آئے، آصف زرداری نے فاطمہ کو بتایا کہ بعد میں فون کرنا، لیکن فاطمہ کے زور ڈالنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد کو گولی لگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی فاطمہ اور اس کی والدہ مڈل ایسٹ ہاسپٹل میں پہنچی۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ ہم جیسے ہی ہسپتال میں داخل ہوئے تو میرے پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے، میری والدہ زور سے چیخنے لگی، میں نے پاپا کے چہرے کو چھوا، میری انگلیوں پر ان کا خون لگ گیا، ان کا چہرہ ابھی گرم تھا، میں اتنا گھبرا گئی کہ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ بعد میں ڈاکٹر غفار نے مجھے بتایا کہ پاپا سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لے نہیں پا رہے تھے، ان کے گلے میں اتنا خون بھرا ہوا تھا کہ پھیپھڑوں میں ہوا لینے کے لیے ایک ٹیوب بھی ڈالی نہیں جا سکتی تھی۔ بعد میں ان کے گلے میں ٹیوب ڈالنے کے لیے ایک سوراخ کیا گیا تاکہ وہ سانس لے سکیں، یہ ہو ہی رہا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا اور مرتضی بھٹو کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ فاطمہ نے اپنی کتاب میں ان کے آخری وقت کی کیفیت یوں بیان کی ہے کہ میرے والد کے بال بالکل سیٹ رہتے تھے، جب وہ سو کر اٹھتے تو تب کبھی کبھار تھوڑے بہت بال خراب ہو جاتے، میں اپنے والد کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، میں نے ان کے چہرے کو چوما، گالوں اور ہونٹوں کو چوما۔ اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتے ہی وزیر اعظم بینظیر بھٹو فوری طور پر کراچی پہنچ گئیں، اپنے مردہ بھائی کو دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں مڈل ایسٹ ہسپتال پہنچ گئیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی سے بتائیے گا اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔